السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نابینا بیٹی پیدا ہوئی تو شوہر نے شدید نفرت کا اظہار کیا اور غصے میں کہا، اندھی بیٹی کیوں پیدا کی؟ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ایک دن شوہر نے ایک ماڈرن لڑکی سے شادی کر لی اور مجھے غصے میں طلاق دے دی۔ میں روتے ہوئے نابینا بیٹی کو گود میں اٹھائے ماں باپ کے گھر جا رہی تھی کہ شوہر کی دوسری بیوی نے مسکراتے ہوئے مجھے ایک پرچہ دیا۔ اسے کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ شہر کی سب سے اونچی اور پرشکوہ عمارتوں میں گھری ہوئی اس عالیشان حویلی میں جب پہلی بار دلہن بن کر داخل ہوئی تو میری آنکھوں میں بے شمار سنہرے خواب سجے ہوئے تھے۔ یہ حویلی میرے شوہر کامران کی خاندانی دولت اور اس کے بے پناہ غرور کی سب سے بڑی اور زندہ مثال تھی۔ کامران ایک ایسا شخص تھا جس کی زندگی کا آغاز ہی سونے کے چمچ کے ساتھ ہوا تھا، اور اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی یا محرومی کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اس کے مزاج میں تکبر اور رعونت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور وہ ہر اس انسان کو اپنے قدموں کی دھول سمجھتا تھا جس کے پاس دولت یا طاقت نہیں تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ دنیا کی ہر چیز، یہاں تک کہ انسانوں کے جذبات اور ان کی تقدیر بھی، اس کی دولت کے آگے سرنگوں ہے۔ میری اور اس کی شادی خاندانی دباؤ کے تحت ہوئی تھی۔ میرا تعلق ایک درمیانے مگر انتہائی باوقار اور عزت دار گھرانے سے تھا، جہاں دولت سے زیادہ اخلاقیات، رشتوں کے احترام اور صبر و شکر کو اہمیت دی جاتی تھی۔ میں جب عروسی جوڑے میں ملبوس ہو کر اس عالیشان حویلی کی چوکھٹ پار کر رہی تھی تو میرے دل میں ایک کامیاب اور خوشحال ازدواجی زندگی کی ان گنت امیدیں چل رہی تھیں۔ میں نے اپنے دل میں یہ پختہ عہد کیا تھا کہ میں اپنی محبت، خدمت گزاری اور خلوص سے اپنے مغرور شوہر کامران کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لوں گی، اور اس پتھر کی حویلی کو ایک حقیقی اور پرسکون گھر میں تبدیل کر دوں گی۔ شادی کے ابتدائی چند مہینے بظاہر پرسکون گزرے۔ میں نے اپنی تمام تر توانائیاں اس گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے اور کامران کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھنے میں صرف کر دیں۔ میں صبح سویرے اٹھ کر کامران کی پسندیدہ اشیاء تیار کرتی، اس کے لباس سے لے کر اس کے روزمرہ کے معمولات تک ہر چیز کا انتہائی باریک بینی سے خیال رکھتی۔ کامران گو کہ میری اس بے لوث خدمت اور فرمانبرداری سے اندر ہی اندر مطمئن تھا، لیکن اس کی انا اور اس کا غرور اسے کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ میری تعریف کرے یا مجھے میرا جائز مقام دے۔ اس کی والدہ یعنی میری ساس زبیدہ بیگم بھی ایک انتہائی سخت گیر اور روایتی سوچ کی حامل خاتون تھیں، جنہیں صرف اور صرف اس بات سے غرض تھی کہ ان کے خاندان کا چشم و چراغ جلد از جلد اس دنیا میں آئے اور ان کی اس بے پناہ دولت اور وسیع و عریض جائیداد کا وارث بنے۔ ان کا رویہ میرے ساتھ ہمیشہ سرد اور حاکمانہ رہا۔ وہ مجھے ہر وقت احساس دلاتی کہ میں ان کے عالیشان خاندان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور میرا اس گھر میں وجود صرف ایک وارث پیدا کرنے کی مشین سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر خاندان کی طرف سے ایک بیٹے کو جنم دینے کا دباؤ انتہائی شدت اختیار کرنے لگا۔ زبیدہ بیگم ہر روز مجھے طعنے دیتی اور کامران کے کانوں میں بھی مسلسل یہ بات ڈالتی کہ اگر میں نے جلد ہی انہیں کوئی وارث نہ دیا تو وہ کامران کی دوسری شادی کروا دیں گے۔ یہ طعنے اور دھمکیاں میرے حساس دل پر
نشتر کی طرح چبھتی تھیں۔ میں راتوں کو جاگ جاگ کر مصلے پر بیٹھتی اور اپنے پروردگار کے حضور رو رو کر دعائیں مانگتی کہ مجھے ایک نیک اور صحت مند اولاد کی نعمت سے نوازا جائے، تاکہ میرے گھر کا سکون برباد ہونے سے بچ جائے اور میری عزت اس حویلی میں محفوظ رہ سکے۔ میری یہ التجائیں اور سسکیاں حویلی کی ان موٹی دیواروں میں دب کر رہ جاتی، لیکن میرا رب میری سن رہا تھا۔ آخر کار قدرت نے میری ان گریہ وزاریوں اور دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا، اور وہ دن آ گیا جب میں نے کامران کو یہ خوشخبری سنائی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس خبر کے ملتے ہی اس بے جان حویلی کا ماحول یکسر تبدیل ہو گیا۔ کامران کی خوشی دیدنی تھی۔ اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا کہ اب اس کی جائیداد کو سنبھالنے والا، اس کا خون، اس کا وارث دنیا میں آنے والا ہے۔ زبیدہ بیگم نے خوشی کے مارے پورے شہر میں مٹھائیاں اور غریبوں میں خیرات تقسیم کروائی، اور گھر میں جشن کا سا سماں پیدا ہو گیا۔ کامران نے میرے لیے ہر وہ سہولت اور آسائش فراہم کر دی جس کا تصور کیا جا سکتا تھا۔ مجھے مہنگے ترین لباس اور زیورات لا کر دیے گئے، اور میرے آرام کا اس قدر خاص خیال رکھا جانے لگا کہ مجھے خود پر حیرت ہونے لگی۔ لیکن میری یہ حیرت اس وقت خوف میں بدل جاتی جب میں محسوس کرتی کہ اس تمام تر ظاہری خوشی اور دیکھ بھال کے پیچھے کامران اور اس کی والدہ کی صرف ایک ہی اٹل خواہش پوشیدہ تھی، اور وہ یہ کہ میرے بطن سے صرف اور صرف ایک بیٹا ہی پیدا ہو جو ان کے نام اور دولت کے اس وسیع سلسلے کو آگے بڑھا سکے۔ کامران اکثر میرے پاس بیٹھ کر اپنے آنے والے بیٹے کے مستقبل کے شاندار منصوبے بناتا۔ وہ پورے فخر سے کہتا کہ وہ اپنے بیٹے کو دنیا کی بہترین تعلیم دلوائے گا، اسے اپنے کاروبار کا سربراہ بنائے گا، اور اسے وہ سب کچھ دے گا جو اس کی خواہش ہوگی۔ میں خاموشی اور خوف کے مارے کامران کی یہ باتیں سنتی رہتی، اور دل ہی دل میں کانپ اٹھتی کہ اگر خدا نخواستہ میری کوکھ سے بیٹی پیدا ہو گئی تو اس مغرور شخص کا کیا رد عمل ہوگا۔ حمل کے وہ 9 مہینے میرے لیے بیک وقت خوشی اور شدید ترین ذہنی دباؤ کا باعث تھے۔ ایک طرف میرے اندر ایک نئی جان پرورش پا رہی تھی جس کی ممتا مجھے ایک عجیب سا روحانی سکون بخشتی تھی، تو دوسری طرف کامران اور اس کی والدہ کی طرف سے صرف بیٹے کی مسلسل رٹ مجھے ہر پل ایک شدید خوف میں مبتلا کر دیتی تھی۔ میں بخوبی جانتی تھی کہ اس حویلی کے در و دیوار میں کسی بیٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر قدرت نے مجھے بیٹی سے نوازا تو یہ عالی شان حویلی میرے لیے ایک دہتے ہوئے جہنم میں تبدیل ہو جائے گی۔ میں ہر وقت اسی اندیشے میں مبتلا رہتی کہ آنے والا وقت میرے لیے کیا فیصلہ لے کر آئے گا۔ میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہونے والی اولاد سے باتیں کرتی اور اس سے کہتی کہ تم جو بھی ہو میرے لیے میری دنیا ہو، لیکن کاش تم ایک بیٹے کے روپ میں اس دنیا میں آؤ تاکہ تمہاری ماں کی زندگی اس عذاب سے بچ سکے۔ بالآخر وہ کٹھن اور اذیت ناک دن آ پہنچا جب مجھے درد ذہ کی کیفیت میں شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ترین ہسپتال میں داخل کروایا گیا، اور وہ درد اس قدر شدید تھا کہ میری جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کامران اور زبیدہ بیگم انتہائی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں زچہ خانے کے باہر ٹہل رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں صرف اور صرف اپنے وارث کو دیکھنے کی طلب تھی، اور میں اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ میری ہر چیخ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ ایک عورت کو ماں بننے کے لیے کس قدر شدید کرب اور تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں
اور میرا جسم ٹکڑوں میں بٹ رہا ہے۔ کئی گھنٹوں کی طویل اور صبر آزما جد و جہد کے بعد آخر کار زچہ خانے کی اس سرد فضا میں ایک بچے کے رونے کی مدھم سی آواز ابھری۔ وہ آواز سن کر میرے وجود میں ایک عجیب سی راحت دوڑ گئی۔ مجھے ڈاکٹرز نے بتایا کہ میں ماں بن گئی ہوں۔ میں نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی، لیکن میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہوگا۔ مجھے بعد میں بتایا گیا کہ جب دائیا باہر گئی اور اس نے زبیدہ بیگم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی ہے، تو یہ سنتے ہی کامران اور زبیدہ بیگم کے چہروں پر چھائی ہوئی خوشی اور امید کی ساری چمک ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئی۔ بیٹی کا لفظ کامران کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترا تھا اور اس کے منہ پر 12 بج گئے۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور نفرت امڈ آئی تھی، اور بغیر کچھ کہے انتہائی تکبر اور حقارت کے ساتھ وہاں سے مڑ کر ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ اس نے ایک بار بھی اندر جا کر اپنی بیوی کی خیریت دریافت کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، جس نے موت کے منہ سے گزر کر اس کے بچے کو جنم دیا تھا۔ زبیدہ بیگم بھی منہ بناتے ہوئے اور میری قسمت کو کوستے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اس سرد کمرے میں بالکل تنہا پایا۔ میرا شوہر، میری ساس، کوئی بھی میرے پاس موجود نہیں تھا۔ میرا دل کسی نامعلوم خوف سے لرزنے لگا۔ میں نے کمزور اور ہامتی ہوئی کامتی ہوئی آواز میں معالج کو پکارا اور اپنے بچے کے بارے میں پوچھا۔ معالج ایک انتہائی پیاری اور معصوم سی بچی کو اٹھا کر لائی اور میرے پہلو میں لٹا دیا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بچی کا ماتھا چوما۔ میری ممتا کے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ وہ اتنی معصوم اور خوبصورت تھی کہ میں دنیا کے سارے دکھ بھول گئی، لیکن اچانک میں نے محسوس کیا کہ بچی کی آنکھیں کچھ عجیب سی ہیں۔ وہ بالکل ساکت اور بے نور لگ رہی تھیں۔ اس کی پلکیں جھپک نہیں رہی تھیں اور اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ایک نومولود کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ میرے دل میں ایک ہولناک دھڑکا سا ہوا۔ میں نے پریشانی اور گھبراہٹ سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر گہرا دکھ اور تعصب تھا۔ اس نے انتہائی بوجھل لہجے میں مجھے وہ لرزہ خیز خبر سنائی جس نے میری دنیا مکمل طور پر ویران کر کے رکھ دی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میری بچی پیدائشی طور پر بینائی سے محروم ہے اور اس کی آنکھوں کے اعصاب مکمل طور پر مردہ ہیں، جن کا مطلب یہ تھا کہ میری معصوم گڑیا پوری زندگی کبھی بھی اس دنیا کے رنگوں کو نہیں دیکھ پائے گی۔ یہ سن کر مجھ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میرا دل درد سے پھٹنے لگا۔ میں نے اپنی اندھی بچی کو، نابینا بچی کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا اور قدرت کے اس کڑے امتحان پر بے بس ہو کر رہ گئی۔ مجھے اپنے سے زیادہ اپنے اس معصوم بچی کے تاریک مستقبل کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ جس شخص نے بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر ہی مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، وہ ایک نابینا بیٹی کو کیسے اور کس دل سے برداشت کرے گا۔ ہسپتال کے وہ چند دن میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ کوئی مجھ سے ملنے نہیں آیا، کوئی مجھے تسلی دلاسا دینے نہیں آیا۔ میں اکیلی اپنی بچی کو دودھ پلاتی اور اس کی بے نور آنکھوں کو چوم چوم کر روتی رہتی۔ چند دن بعد جب میں ہسپتال سے اپنی نابینا بچی کو گود میں اٹھائے بوجھل قدموں کے ساتھ حویلی واپس آئی تو میرا استقبال ایک انتہائی سرد اور خوفناک خاموشی نے کیا۔ حویلی کے ملازمین بھی مجھ سے نظریں چرا رہے تھے، جیسے میں کوئی بہت بڑا اور ناقابل معافی گناہ کر کے آئی ہوں۔ میرا دل خوف سے دھڑک رہا تھا کہ کامران کا سامنا کیسے کروں گی۔ جب کامران حویلی میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے میری بچی کی طرف ایک نظر بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا۔
اور مجھ پر وحشیوں کی طرح چیخنا چلانا شروع ہو گیا۔ اس نے انتہائی غلیظ اور دل آزار الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایک اندھی بیٹی پیدا کر کے اس کی خاندانی عزت اور وقار کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ اس نے مجھے منحوس اور بدقسمت قرار دیا اور کہا کہ اس کے خاندان میں آج تک کوئی ایسا عیبدار اور اندھا بچہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ سب میرے گندے خون اور میری بدقسمتی کا نتیجہ ہے۔ میں رو رو کر کامران کے ترلے کر رہی تھی۔ میں اس کے قدموں میں گر پڑی اور اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس معصوم بچی کا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، آپ اسے ایک بار گود میں تو لے کر دیکھیں۔ لیکن کامران کے کانوں پر جیسے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ اس کی اندھی انا اور دولت کے غرور نے اس کی انسانیت کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ اس نے مجھے زوردار دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور انتہائی غصے اور درندگی سے کہا کہ وہ اس اندھی بیٹی کو کبھی اپنا خون تسلیم نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے اس حویلی میں رہنے کی اجازت دے گا۔ اس نے واضح اور کھلے الفاظ میں دھمکی دی کہ بہت جلد طلاق دے کر اس منحوس بچی سمیت مجھے گھر سے باہر نکال دے گا۔ کامران کا ہر لفظ میری روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ زبیدہ بیگم بھی اپنے بیٹے کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی اور مجھے مسلسل تانے دے رہی تھی کہ میں نے ان کی ساری امیدوں اور خوابوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی اس عالی شان حویلی میں ایک قیدی اور ایک اچھور سے بھی بدتر ہو گئی۔ مجھے حویلی کے پچھلے حصے میں موجود ایک چھوٹے سے اور تاریک کمرے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں میں اپنی نابینا بیٹی کے ساتھ دن رات آنسو بہاتی رہتی۔ حویلی کا کوئی بھی فرد مجھ سے بات نہیں کرتا اور مجھے 2 وقت کا کھانا بھی کسی بہت بڑے احسان کی طرح بچا کھچا دے دیا جاتا تھا۔ کامران نے میری طرف سے مکمل طور پر پیٹھ کر لی تھی۔ وہ رات دیر تک گھر سے باہر رہتا اور اپنی اسی پرانی مغرور اور عیاشانہ زندگی میں غرق ہو گیا۔ اسے اس بات کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی ایک منکوحہ بیوی اور ایک معصوم بیٹی اس کے گھر کے ایک تاریک کونے میں کس کرب اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ میں اپنی بچی کو سینے سے لگائے اس کے بے نور چہرے کو گھنٹوں تکتی رہتی اور سوچتی رہتی کہ اس معصوم جان نے ابھی تو دنیا میں قدم ہی رکھا تھا اور اسے اپنے ہی سگے باپ کی اتنی شدید نفرت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے دن رات بس اسی کمرے کی تاریکی میں کٹ رہے تھے۔ میری بچی جب روتی تو میں اس کو منہ دبا لیتی کہ کہیں اس کی آواز کامران کے کانوں تک نہ پہنچ جائے اور وہ غصے میں آ کر ہم پر کوئی نیا قہر نازل نہ کر دے۔ میری راتیں جاگتے ہوئے اور دن روتے ہوئے گزرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کامران کا ظلم اور اس کی درندگی بڑھتی چلی گئی۔ اس نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی انا کی تسکین اور ایک صحت مند وارث کے حصول کے لیے فوراً دوسری شادی کرے گا۔ زبیدہ بیگم نے بھی بلا تاخیر اس فیصلے کی تائید کی اور اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی لڑکی کی تلاش شروع کر دی جو ان کے خاندانی معیار اور دولت کے تکبر پر پوری اترتی ہو اور جس سے انہیں ایک تندرست بیٹے کی امید ہو۔ جلد ہی ان کی یہ تلاش ایک انتہائی جدید طرز زندگی اپنانے والی فیشنیبل اور بظاہر انتہائی امیر اور تیز ترار لڑکی سونیا پر ختم ہوئی۔ سونیا ایک ایسی لڑکی تھی جس کا لباس، اس کی گفتگو اور اس کا انداز سب کچھ جدیدیت اور بے باکی کی عکاسی کرتا تھا۔ وہ ان روایتی اور مشرقی قدروں سے کوسوں دور تھی جن کی میں پابند تھی۔ سونیا نے جب کامران کی بے پناہ دولت اور اس کی عالی شان حویلی کو دیکھا تو اس نے فوراً اس شادی کے لیے حامی بھر لی۔
کامران بھی سونیا کی ظاہری خوبصورتی اور اس کے جدید انداز سے اس قدر متاثر اور مسحور ہوا کہ وہ اپنی اندھی بیٹی اور اپنی پہلی بیوی کو مکمل طور پر فراموش کر بیٹھا۔ شادی کی تیاریاں انتہائی زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ حویلی کو کسی دلہن کی طرح برقی کمکموں اور پھولوں سے سجایا گیا اور پورے شہر کے امراء کو اس عالی شان تقریب میں بلایا گیا۔ میں اپنے تاریک کمرے کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے ان تمام روشنیوں اور خوشیوں کو دیکھتی اور اپنے مقدر پر خون کے آنسو روتی رہتی۔ میرے دل پر جو قیامت گزر رہی تھی اس کا اندازہ کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اس بات کا ہرگز دکھ نہیں تھا کہ کامران دوسری شادی کر رہا ہے، بلکہ سب سے بڑی مجھے اور سب سے زیادہ جان لیوا اذیت اس بات کی تھی کہ میری معصوم اور بے گناہ بچی کو اس کے باپ نے صرف ایک جسمانی معذوری کی وجہ سے دھتکار دیا تھا اور اسے جیتے جی مار دیا تھا۔ آخر کار وہ رات بھی آ گئی جب سونیا سرخ عروسی لباس میں ملبوس اس حویلی کی نئی اور بلا شرکت غیر مالکن بن کر داخل ہوئی۔ کامران کے چہرے پر ایک عجیب سا غرور اور فتح کی مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی اور عظیم جنگ جیت لی ہو۔ اگلی ہی صبح کامران نے وہ فیصلہ کن اور ظالمانہ قدم اٹھایا جس کا مجھے کئی مہینوں سے شدت سے خوف تھا۔ میں اپنی بچی کو دودھ پلا رہی تھی جب کامران انتہائی غصے اور رعونت کے عالم میں میرے کمرے کا دروازہ زور سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جو میری زندگی کی بربادی کا پروانہ تھا۔ اس نے وہ طلاق کا کاغذ پوری طاقت سے میرے منہ پر دے مارا اور انتہائی حقارت آمیز اور سخت لہجے میں چیختے ہوئے کہا کہ میں تم جیسی منحوس عورت اور اس اندھی بیٹی کو اپنی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم نے میری زندگی میں صرف نحوست اور بدنامی کا اضافہ کیا ہے۔ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ اس کاغذ کو اٹھاؤ اور اپنی اس اندھی بیٹی کو لے کر میرے گھر سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ کبھی اس حویلی کے قریب بھٹکنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زمین پر گرا ہوا وہ طلاق کا کاغذ اٹھایا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے ایک آخری نظر اپنے اس ظالم شوہر کے چہرے کو دیکھا جس کے لیے میں نے اپنے تمام خواب، اپنی تمام تر خوشیاں اور پوری جوانی قربان کر دی تھی، لیکن وہاں مجھے صرف اور صرف نفرت اور درندگی کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے جان لیا کہ اب اس گھر میں مزید ایک پل بھی رکنا میری اور میری معصوم بچی کی توہین ہے۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان ایک پرانے تھیلے میں ڈالا اور اپنے اس چھوٹی سی معصوم اور نابینا بچی کو، جس کی آنکھیں اب بھی دنیا کی روشنی سے محروم اور باپ کی محبت سے مکمل طور پر ناآشنا تھیں، انتہائی مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے قدم من من کے ہو رہے تھے اور میرا دل کسی ٹوٹے ہوئے آئینے کی طرح کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ میں روتے ہوئے اور سسکیاں لیتے ہوئے اس کمرے سے باہر نکلی۔ حویلی کا وہ وسیع و عریض صحن جو کبھی میرے لیے خوشیوں کا مسکن ہوا کرتا تھا، آج مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ زبیدہ بیگم بھی برآمدے میں کھڑی انتہائی صفائی اور بے دردی سے مجھے اس حویلی سے ذلیل کر کے نکلتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ان کے چہرے پر بھی وہی شاطحانہ مسکراہٹ تھی، شیطانی، جو ان کے مغرور بیٹے کے چہرے پر سجی ہوئی تھی۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ اور ہچکیاں لیتے ہوئے حویلی کے مرکزی اور بڑے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں صرف اپنے بوڑھے والدین کا خیال آ رہا تھا کہ میں ان کے پاس جا کر کیا کہوں گی
اور وہ بوڑھے اور ضعیف لوگ اس معذور بچی کے مستقبل کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ میرے آنسو میرے گالوں سے بہہ کر بچی کے معصوم چہرے پر گر رہے تھے اور میں بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ میں دروازے کی بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ میں نے حویلی کی چوکھٹ پار کرنے کے لیے اپنا کامتا ہوا قدم اٹھایا ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ اور ایک آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے مڑ کر دیکھا تو کامران کی نئی نویلی بیوی سونیا، جو کل رات ہی اس گھر کی مالکن بن کر آئی تھی، انتہائی پروقار اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ سونیا کے چہرے پر اس وقت نہ تو کوئی غرور تھا، نہ ہی کامران جیسی کوئی درندگی یا نفرت، بلکہ اس کے لبوں پر ایک انتہائی پرسکون، معنی خیز اور پر اسرار سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میں کچھ سمجھ نہ سکی کہ یہ نئی عورت جو میری بربادی کی ایک بڑی وجہ بن چکی تھی، میرے پاس کیوں آ رہی ہے؟ کیا یہ بھی مجھے کو تانا دینے یا میری غربت کا مذاق اڑانے آئی ہے؟ سونیا میرے بالکل قریب آ کر رکی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری گود میں موجود اس نابینا بچی کے معصوم چہرے کو انتہائی گہری اور بغور نظروں سے دیکھا، اور پھر بغیر کوئی ایک بھی لفظ کہے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میری لرزتی ہوئی اور پسینے سے بھیگی ہوئی مٹھی میں ایک طے شدہ پرچہ انتہائی خاموشی اور رازدارانہ انداز میں دبا دیا۔ اس پرچے کو تھمانے کے بعد سونیا نے مجھے ایک نظر اور دیکھا، اسی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے ہٹی اور مڑ کر واپس حویلی کے اندرونی حصے کی جانب چل پڑی۔ میں حیرت، صدمے اور شدید پریشانی کے عالم میں وہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ میں اس طے شدہ پرچے کو اپنی لرزتی ہوئی پسینے میں بھیگی مٹھی میں انتہائی مضبوطی سے دبائے اس عالیشان حویلی کے بھاری اور آہنی دروازے سے باہر نکل آئی تھی، جہاں میں نے اپنی جوانی کے سب سے قیمتی سال ایک مغرور اور ظالم شخص کی اندھی غلامی میں گزار دیے تھے۔ میرے قدم زمین پر پڑتے تو مجھے محسوس ہوتا جیسے میں کسی دلدل میں دھنستی جا رہی ہوں۔ دوپہر کا سورج پوری شدت سے آگ برسا رہا تھا اور سڑک کی تپش میرے جوتوں کے تلووں سے ہوتی ہوئی میرے پورے وجود کو جھلسا رہی تھی، لیکن یہ ظاہری اور موسمی تپش اس اندرونی آگ کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی جو میرے دل و دماغ میں لگی ہوئی تھی۔ میری گود میں میری وہ معصوم اور نابینا بچی تھی جس کے وجود نے میرے شوہر کامران کے تکبر کو اس حد تک مجروح کر دیا تھا کہ اس نے اپنی سگی اولاد کو دھتکار کر مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی اور میرے آنسو میرے گالوں کو بھگوتے ہوئے میری بچی کے چہرے پر گر رہے تھے۔ راہگیر مجھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ایک اکیلی عورت جو رو رہی ہو اور جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہو، ہمارے معاشرے میں ہمیشہ سوالی نظروں کا مرکز بن جاتی ہے، مگر مجھے اس وقت کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے ذہن میں صرف اپنے والدین کے بوسیدہ اور چھوٹے سے مکان کا خاکہ گھوم رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میرے بوڑھے اور بیمار والد جب مجھے اس حال میں دیکھیں گے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ وہ باپ جس نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کر مجھے اس عالی شان حویلی میں اس امید پر رخصت کیا تھا کہ اس کی بیٹی ساری زندگی سکھ اور چین سے گزارے گی، آج اسی بیٹی کو اس کی معذور اور نابینا بچی سمیت دھکے دے کر گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ میں چلتے چلتے تھک چکی تھی، میرے بازو بچی کے بوجھ سے سن ہو رہے تھے، مگر میں نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے الگ نہیں کیا۔
میرے ذہن میں بار بار وہ منظر گھوم رہا تھا جب کامران کی نئی نویلی دلہن سونیا نے مسکراتے ہوئے میری مٹھی میں وہ پرچہ دبا دیا تھا۔ میں دل کر رہا تھا کہ میں وہیں سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر اس پرچے کو کھول لوں اور دیکھوں کہ اس میں کیا لکھا ہے، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں اس میں کوئی اور تانا، کوئی اور دھمکی یا میری غربت کا کوئی بھونڈا مذاق نہ چھپا ہو۔ میں نے اپنی مٹھی کو مزید سختی سے بھینچ لیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے والدین کے گھر کی طرف چلی گئی۔ وہ تنگ اور کچی گلیاں جن میں میرا بچپن گزرا تھا آج مجھے بہت اجنبی اور طویل لگ رہی تھیں۔ آخر کار میں اپنے والدین کے اس پرانے اور زنگ آلود گھر تک پہنچ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے میری بوڑھی ماں کھڑی تھی۔ ان کی نظر جیسے ہی میرے آنسوؤں سے بھرے ہوئے چہرے پر اور میرے ہاتھ میں موجود پرانے تھیلے پر اور میری گود میں پڑی بچی پر پڑی تو ان کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ انہوں نے گھبراہٹ کے عالم میں مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اور میں اس وقت اس حال میں کیوں آئی ہوں۔ میرے ہونٹ کانپ رہے تھے اور میرے حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ میں کچھ بول نہ سکی اور بس دھاڑے مار مار کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ میری رونے کی آواز سن کر میرے بوڑھے والد بھی اندر سے دوڑے چلے آئے اور مجھے اس حال میں دیکھ کر ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میں نے سسکیاں لیتے ہوئے انہیں وہ ساری داستان سنا دی جو کامران نے میرے ساتھ کی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح کامران نے بچی کے نابینا ہونے پر مجھے طعنے دیے، کس طرح اس نے ایک اور عورت سے شادی کر لی اور پھر کس بے دردی سے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میری باتیں سن کر میرے والد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میری نابینا بچی کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میری گود سے لے لیا اور اس کا ماتھا چوم کر انتہائی شفقت اور محبت بھرے لہجے میں کہا کہ بیٹا، تم نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ یہ بچی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک خاص رحمت اور انعام ہے۔ جس گھر میں رحمت آتی ہے وہاں کبھی رزق اور سکون کی کمی نہیں ہوتی۔ ہم غریب ضرور ہیں، لیکن ہماری غیرت اور ہماری محبت ابھی زندہ ہے۔ ہم اس بچی کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے اور تمہیں اس ظالم شخص کی دہلیز پر کبھی دوبارہ نہیں جانے دیں گے۔ میرے والدین کے ان دلاسوں اور ان کی محبت نے میرے ٹوٹے ہوئے دل کو کچھ حد تک سہارا دیا، لیکن میرے اندر کا زخم اتنا گہرا تھا کہ وہ ان باتوں سے بھرنے والا نہیں تھا۔ شام کا اندھیرا چھانے لگا۔ میں اپنے اسی پرانے کمرے میں چٹائی پر بیٹھی تھی جہاں میں شادی سے پہلے رہا کرتی تھی۔ میری بچی میرے پاس سو رہی تھی اور گھر میں ایک عجیب سی اداسی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میری ماں میرے لیے کھانا لے کر آئیں، لیکن میرے حلق سے ایک نوالہ بھی نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ میرا سارا دھیان اس پرچے کی طرف تھا جو سونیا نے مجھے دیا تھا اور جو میں نے اپنے تھیلے میں چھپا کر رکھا تھا۔ رات کافی بیت چکی تھی اور میرے والدین اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ کمرے میں صرف ایک مٹی کے تیل کا چھوٹا سا لیمپ جل رہا تھا جس کی مدھم روشنی دیواروں پر عجیب و غریب سائے بنا رہی تھی، اور میں نے آہستگی سے اپنا تھیلا کھولا اور اس میں سے وہ طے شدہ کاغذ کو ہاتھ میں لیتے ہی میرے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ میری انگلیاں کانپ رہی تھیں اور میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ میں نے دل میں اللہ کا نام لیا
اور اس پرچے کی تہیں کھولنی شروع کی۔ وہ کوئی عام خط یا کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک موٹا اور قانونی دستاویز کی طرح کا کاغذ تھا جس پر بہت سی مہریں لگی ہوئی تھیں اور کچھ سرکاری ٹکٹ چسپاں تھے۔ میں نے لیمپ کی مدھم روشنی کو کاغذ کے قریب کیا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ پہلی ہی سطر پڑھ کر میری آنکھیں حیرت سے پوری طرح پھیل گئیں اور میرے دماغ میں جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ کوئی مذاق یا طعنہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک باقاعدہ قانونی دستاویز تھی جس کے تحت کامران کی ملکیت میں موجود وہ عالی شان حویلی، اس کی شہر کے بیچوں بیچ موجود تمام دکانیں اور اس کا وسیع و عریض کاروبار اور بینک میں موجود تمام جمع پونجی مکمل طور پر میری اس معصوم اور نابینا بیٹی کے نام منتقل کر دی گئی تھی۔ میں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے بار بار اس کاغذ کو پڑھا۔ وہاں واضح طور پر لکھا تھا کہ کامران نے اپنی تمام جائیداد اور دولت رضاکارانہ طور پر اپنی بیٹی کے نام تحفے کے طور پر منتقل کر دی ہے، اور اب اس جائیداد پر کامران کا کوئی قانونی حق باقی نہیں رہا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ شخص جو اس بچی کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا، جس نے اسے منحوس قرار دے کر گھر سے نکال دیا تھا، وہ اپنی جان سے زیادہ پیاری دولت اس کے نام کیسے کر سکتا تھا؟ میرے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان مچ گیا۔ کاغذ کے بالکل آخر میں ایک چھوٹا سا لفافہ بھی منسلک تھا جس پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اس لفافے کو کھولا۔ اس کے اندر ایک اور کاغذ تھا جس پر سونیا کی لکھائی میں ایک تفصیلی پیغام درج تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس خط کو پڑھنا شروع کیا جس میں سونیا نے وہ تمام بھیانک راز اور حقیقتیں کھول کر بیان کر دی تھیں جنہیں جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری سانسیں جیسے رکنے لگیں۔ سونیا نے لکھا تھا کہ سعدیہ، مجھے معلوم ہے تم اس کاغذ کو دیکھ کر شدید حیرت اور صدمے میں ہوگی۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں نے جو تمہارا گھر برباد کرنے آئی تھی تمہارے ہاتھ میں اتنی بڑی دولت کیوں تھما دی؟ تو سنو میری کہانی۔ تمہارے شوہر کے ان گناہوں کی ایک کڑی ہے جو اس نے اپنے غرور و تکبر میں اندھے ہو کر کیے تھے۔ تم مجھے ایک ماڈرن اور امیر زادی سمجھتی ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ میرا تعلق ایک انتہائی غریب قسم پرسی کی زندگی گزارنے والے خاندان سے تھا۔ آج سے کئی سال پہلے میرے بوڑھے اور محنتی باپ کی ایک چھوٹی سی زمین تھی جو ہمارے رزق کا واحد سہارا تھی۔ تمہارے شوہر کامران کی نظر اس زمین پر پڑ گئی۔ وہ وہاں اپنا ایک گودام بنانا چاہتا تھا۔ میرے باپ نے وہ زمین بیچنے سے انکار کر دیا تو کامران نے اپنی دولت، طاقت اور بدمعاشی کا استعمال کرتے ہوئے میرے باپ پر جھوٹے مقدمات بنائے، پولیس کے ذریعے ان پر شدید تشدد کروایا اور بالآخر اس زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ میرا باپ اس صدمے اور ذلت کو برداشت نہ کر سکا اور دل کا دورہ پڑنے سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میری ماں بھی اس دکھ میں گھل گھل کر مر گئی اور میں اس دنیا میں بالکل تنہا اور بے آسرا رہ گئی۔ اس دن میں نے اپنے والدین کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ میں اس متکبر شخص سے اس کا وہ سب کچھ چھین لوں گی جس پر اسے اتنا غرور ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اور صرف کامران کی بربادی کو بنا لیا تھا۔ میں نے اپنا حلیہ بدلا، ایک ماڈرن اور امیر لڑکی کا روپ دھارا اور کامران کے راستے میں آ گئی۔ کامران جیسا ظاہری حسن اور دولت کا پجاری انسان بہت جلد میرے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گیا۔ اسے مجھ سے محبت نہیں تھی، بلکہ وہ میری جھوٹی دولت اور میرے جدید انداز سے مرعوب ہو گیا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ اس نے تمہیں صرف اس لیے طلاق دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ تم نے ایک نابینا بیٹی کو جنم دیا ہے، تو میرے ارادے مزید پختہ ہو گئے۔
میں جانتی تھی کہ یہ شخص کسی کے خلوص کا مستحق نہیں ہے۔ شادی سے پہلے ہی میں نے اپنی نام نہاد محبت اور باتوں کے سحر میں اسے اس قدر الجھا دیا تھا کہ میں نے اس سے وہ تمام خالی قانونی کاغذات پر دستخط کروا لیے تھے جو مجھے اس کی جائیداد کی منتقلی کے لیے درکار تھے۔ وہ میرے عشق اور میرے جھوٹے دعووں میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں ان کاغذات پر دستخط کیوں کروا رہی ہوں۔ اسے لگتا تھا کہ میں اس کے نام پر کوئی اور بڑا کاروبار شروع کرنے والی ہوں۔ کل رات جب ہماری شادی ہوئی اور وہ نشے میں دھت سو رہا تھا، میں نے اپنے وکیل کی مدد سے راتوں رات وہ تمام جائیداد تمہاری اس نابینا اور معصوم بیٹی کے نام منتقل کروا دی جسے اس نے دھتکار دیا تھا۔ میں چاہتی تو یہ ساری دولت اپنے نام بھی کر سکتی تھی، لیکن مجھے اس حرام کی کمائی اور اس غاصب کی دولت کا 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے تھا۔ میرا مقصد صرف اس کا غرور خاک میں ملانا اور اسے روڈ پر لانا تھا، سڑک پر، اور اس مقاصد کے لیے وہ بچی سب سے بہترین حقدار تھی جس کا حق اس کے اپنے باپ نے چھینا تھا۔ سونیا نے خط کی آخر میں لکھا تھا کہ جب تم یہ خط پڑھ رہی ہوگی اس وقت تک کامران کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ وہ اب اس شہر کا سب سے بڑا نواب نہیں بلکہ ایک کنگال اور بھکاری بن چکا ہے۔ جس حویلی سے اس نے تمہیں دھکے دے کر نکالا ہے، اب قانوناً وہ حویلی تمہاری بیٹی کی ہے اور کامران کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ میں اس سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہی ہوں اور وہ اب ساری زندگی سڑکوں کی خاک چھانے گا اور اپنے اس نابینا بیٹی کی طرف دیکھے گا جب اس کی ہر چیز کی اکلوتی مالکن ہے۔ سعدیہ، تم اپنی بیٹی کو کمزور مت سمجھنا۔ قدرت نے اس کی آنکھوں کی روشنی ضرور لی ہے، لیکن اسے وہ مقام اور وہ طاقت عطا کر دی ہے جو بڑے بڑے آنکھوں والوں کے پاس نہیں ہوتی۔ اب تم اس بچی کو لے کر اس حویلی میں واپس آ جاؤ اور اس حویلی کی اصل مالکن بن کر رہو۔ میری طرف سے تمہارے اور تمہاری بیٹی کے لیے یہ قدرت کا انصاف ہے جو میرے ہاتھوں پر پورا ہوا۔ خط پڑھنے کے بعد میرے ہاتھ سے وہ کاغذ چھوٹ کر نیچے گر گیا اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نیا اور نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا۔ یہ دکھ کے نہیں بلکہ قدرت کے اس زبردست اور حیران کن انصاف کے آنسو تھے جس نے ایک ہی رات میں سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں نے جلدی سے سجدے میں سر رکھ دیا اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنے لگی جس کی لاٹھی بے آواز ہے اور جب مظلوموں کی فریاد اتنی جلدی اور اتنے انوکھے انداز میں سنتا ہے۔ کامران نے جس دولت کے غرور میں میری بیٹی کی بینائی کا مذاق اڑایا تھا اور مجھے در بدر کیا تھا، آج وہ خود اسی دولت سے محروم ہو کر فقیر بن چکا ہے، اور میری وہ نابینا بچی جس کے لیے میں رو رو کر دعائیں مانگتی تھی آج اس تمام سلطنت کی اس اکیلی اور واحد وارث بن چکی تھی۔ مجھے اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے وہ قدرت کے بنائے ہوئے مکافات عمل کے قانون سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ میں نے سجدے سے سر اٹھایا اور اپنی اس نابینا بیٹی کو اپنے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما جس کے چہرے پر اب مجھے کوئی اندھیرا نہیں بلکہ ایک انتہائی روشن اور تابناک مستقبل کا نور نظر آ رہا تھا۔ میری زندگی کا وہ طویل اور تاریک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا اور مجھے یقین ہوا تھا کہ آنے والا کل میرا اور میری اس بچی کا تھا جس نے پیدا ہوتے ہی قدرت کے سب سے بڑے انصاف کی بنیاد رکھ دی تھی اور ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا، اور یہ سب کچھ اس پر اسرار پرچے کی بدولت ہوا تھا جو ایک کردار نے دوسری عورت کی مٹھی میں دبا کر ثابت کر دیا تھا کہ ظلم کی رات چاہے کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، سچ
اور انصاف کی صبح طلوع ہو کر ہی رہتی ہے، اور کامران جیسے مغرور انسانوں کے حصے میں صرف اور صرف ذلت اور پچھتاوا ہی آتا ہے جو ساری زندگی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔